السلام علیکم دوستوں، افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال اور اس کے ساتھ ساتھ اشرف غنی کو ملک سے جانے کی اطلاعات، یہ بات سچ ہے اور یہ بھی سچ ہے کہ اپنے معاونین کے ساتھ معاونت کرنے کے بعد جو ہے اشرف غنی صاحب جو ہے ملک سے باہر چلے گئے ہیں، اور اس میں دو رائے نہیں ہے کہ طالبان کی کامیابی اور طالبان کی کامیاب ہونے کی وجہ جو ہے ایک ہی کلمہ اور ایک ہی رب پہ جو ہے یقین تھا، ورنہ 3 لاکھ فوج کے ساتھ چند ہزار لوگ جو ہیں، اور وہ بھی پٹے پرانے چپلیوں میں اور پٹے پرانے جوتوں میں اور ایک کلاشنکوف کے ساتھ اتنے بڑے فورس سے جنگ جیتنا اور اتنے کم دنوں میں، انٹیلیجنس اطلاعات یہ تھی کہ کم از کم یہ جنگ جو ہے وہ کم از کم 3 مہینے اور زیادہ سے زیادہ 2-3 سال تک چل سکتا ہے، مگر یہ انٹیلیجنس اطلاعات جو ہے وہ بھی درے کے درے رہ گئے۔ حیرانگی کی بات یہ تھی کہ انٹیلیجنس رپورٹ جو ہے وہ بہت بڑے ملکوں نے اور جدید جو ہے اس سے خود کو سمجھنے والے جو ہیں، اس میں امریکن CIA اور را اور موساد انڈیا کا، اور جو اسرائیل کی وہ ہے تنظیم ہے وہ بھی اس میں شامل تھی، اور اس نے یہ رپورٹ پیش کی تھی کہ اگر افغانستان میں یہ طالبان آ گئے اور اس نے لڑنا شروع کر دیا تو یہاں پہ جو جنگی شہزادے ہیں رشید دوستم اور اس کے ساتھ اسماعیل صاحب جو ہیں جنگی شہزادے جس کو کہا جاتا ہے، اور اس کی شدید جو ہے طالبانوں کے شدید دشمن تھے یہ، اس طرح احمد شاہ مسعود کے بھائی اور بیٹے جو ہیں، ان کو یہی لگ رہا تھا کہ یہ لوگ ان کے ساتھ لڑیں گے، اس کو ہم سپورٹ کریں گے اور یہ لوگ جو ہیں یہ کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ اور دوسری جو انٹیلیجنس رپورٹ اور اس کے بنا پر کہ 3 لاکھ آرمی جو ہے وہ افغانستان میں موجود ہے، وہ جدید ہتھیاروں سے لیس ہیں، تو اس سے آگے جنگ جیتنا جو ہے وہ کسی کے بس میں نہیں ہے، اور کم از کم مٹھی بھر طالبانوں کا جو ہے یہ بالکل مقابلہ کر سکتے ہیں، اور یہ بھی افغان ہے وہ بھی افغان ہے، اور یہ آگے جو ہیں یہ لوگ لڑیں گے، اور رشید دوستم جو ہیں اور اسماعیل صاحب جو ہے اور ان کے جو اور جنگجو ہے، یہ وار لارڈز جو ہیں یہ جنگ لڑیں گے، اور اس کے ساتھ جو ہے افغانستان کی آرمی بھی موجود ہوگی، تو کم از کم یہ اتنے جلدی نہیں آگے بڑھ سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ غنی حکومت کو جو تھی وہ بہت زیادہ پیسہ مل رہا تھا، بہت زیادہ ان کو سپورٹ مل رہی تھی، تو ان کا کم از کم یہ سوچ تھا کہ یہ بہت آگے کے سوچ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ سر کٹ تو سکتا ہے، جھک نہیں سکتا، اور بھی بہت زیادہ پروپیگنڈے کر رہے تھے۔ آج جو ہے وہ سارے پروپیگنڈے، آج وہ سارے دعوے درے کے درے رہ گئے۔ طالبان جب قندوز اس نے فتح کیا اور جمعے کے دن سے اس نے سٹارٹ لی، پھر وہ نہیں رک پائے، اور آج جو ہے کابل کے دروازے پہ وہ کھڑے تھے کہ اتنے میں خبر آئی کہ اشرف غنی نے حکومت چھوڑ کر ملک سے فرار اختیار کر دی۔ اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کا ایئرپورٹ جو ہے وہ بھرا پڑا ہے لوگوں سے، کوئی کہاں بھاگ رہا ہے کوئی کہاں بھاگ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ طالبان نے یہ اعلان بھی کی ہے، عام معافی کا اعلان ہے کہ کسی کی املاک کو، کسی کی کسی چیز کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، آپ اپنے گھروں میں رہیں، کسی تشدد کا شکار نہ ہوں، اور انشاءاللہ حکومت با اختیار ہاتھوں میں ہے، آپ کی جان و مال کی حفاظت اب سے ہم کریں گے۔
تمام فوجی اور پولیس افسران اور سرکاری اداروں میں رہنے والے لوگوں کے لیے عام معافی کا اعلان ہے۔ اس سے پہلے جو دشمن بھی تھے، اگر وہ بھی دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی طالبان کا کوئی دشمنی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ طالبان کو یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ اپنا گشت جو ہے وہ رکھو شہروں میں، وہ مگر کسی بھی فرد کو یا کسی بھی فرقے کے لوگوں کو کوئی نقصان مت پہنچاؤ۔ اس کے ساتھ ساتھ آج 15 اگست کی رات سے امریکی سفارت خانے کے جو لوگ ہیں وہ آپریشن شروع ہے، اور ان کو جو ہے اپاچی ہیلی کاپٹروں میں اور اس میں بھرا جا رہا ہے، اور ان کو جو ہے یہاں سے نکال رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو کہا گیا ہے کہ آپ اپنے کمپیوٹرز اور انٹیلیجنس آلات جو ہے یا تو ان کو ساتھ لے آئے، اور اگر ساتھ نہیں لے کے آ سکتے تو وہ جو ہے اس کو جلائیں یا اس کو تلخ کریں کہ کسی کو کوئی اطلاع یا کوئی ایسی ثبوت جو ہے ہاتھ نہ لگے جو یا شرمندگی کی باعث ہو یا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بیزتی کا وجہ بنے، یا کسی کو ایسے اطلاعات ہاتھ نہ لگے جو ہمارے پاس ہو اور کسی کو پتہ نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ جرمنی نے یہ کہا ہے کہ اگر ان کو طالبان کی حکومت آئے اور اسلامی حکومت کی نفاذ ہو تو ہم اپنی ایڈ کو روک لیں گے۔ تو اس کا یہی مقصد ہے کہ یہ ایڈ جو مل رہا تھا یہ طالبان کے خلاف اور اسلام کے خلاف ان لوگوں کو مل رہا تھا، یہ دراصل ان افغان لوگوں کے لیے نہیں تھا، یہ صرف اور صرف جو تھا وہ اسلام کے خلاف ان کا جو ایڈ تھا وہ جاری تھا۔ جب سے ان لوگوں نے وہ کیا ہوا ہے، حکومت سنبھالی ہوئی ہے، تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب اس نے حکومت سنبھال لیا تو ہم جو ہیں وہ ایڈ بند کر لیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تمام لوگ جو ہیں وہ ان کو کہا گیا ہے کہ اپنے کام پر، اپنے روزگار پر دھیان دیا جائے، اور رشید دوستم جو ہے وہ اس سارے سینیریو سے غائب ہے، اس کی کوئی معلومات نہیں ہے کہ رشید دوستم مارشل جو ہے وہ کدھر ہے، اس کی آرمی اور اس کا ملیشیا کدھر ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے ایک اور چیز جو سامنے آئی ہے وہ انڈین میڈیا کا پروپیگنڈا مہم ہے۔ اگر آپ دیکھ لیں تو جب سے افغان وار شروع ہوئی ہے اور افغان مذاکرات جب شروع ہو رہے تھے تو انڈین میڈیا جو ہے وہ پاکستان کے خلاف بول رہے تھے۔ پاکستان کے خلاف اس کا یہی جارحانہ انداز، پاکستان کے خلاف اس کا یہی جو پروپیگنڈا مہم، اور پاکستان کے خلاف اس کی انڈین میڈیا کی جو باتیں ہیں اس کی وجہ سے انسان حیران ہوتا ہے کہ کم از کم ہر کسی کو معلوم ہے کہ جنگ کب سے شروع ہو رہی ہے، کب سے ہو رہا تھا۔ اچھا، اس میں جو بڑی بات کہ افغانستان سے پستول سے لے کر جہاز تک، پستول، کلاشنکوف، راکٹ لانچر، RPG-7 یا ہیلی کاپٹر یا جنگی طیارہ، یہ تو وہاں سے برآمد ہو رہے ہیں انڈیا کے، اور سب کو پتہ ہے کہ کیوں اس کے پچھواڑے پہ آگ لگی ہے۔ پچھواڑے پہ اس لیے آگ لگی ہے کہ یہاں پر کلبھوشن یادو کی شکل میں بہت زیادہ جنگی درندے موجود تھے جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے تھے، جو پاکستان کی اکانومی کو برباد کرنا چاہتے تھے، اور جو بم دھماکوں میں اور اس طرح کے ٹارگٹ کلنگ میں یہ لوگ مشغول تھے، وہ ابھی نہیں کر پائیں گے۔ کم از کم اس کے 24 جو تھے پاکستان کے آس پاس بارڈروں پر 24 کونسلیٹ بنے ہوئے تھے، جہاں پر
پاکستان کے خلاف جو لوگ کام کرتے تھے ان کو فنڈنگ کرنا، پی ٹی ایم کو فنڈنگ کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ گلبھوشن یادو کے شکل میں جو لوگ بھیجے گئے تھے وہ لوگ ادھر موجود تھے، اور وہ وہاں سے ان کو جو ہے وہ انٹیلیجنس معلومات دیتے تھے اور اس کے خلاف جو ہے وہ کام کرتے تھے، اور اس میں جو ہے وہ کافی حد تک کامیاب تھے۔ ابھی وہ چیز بند ہو گیا، ابھی جو ہے پاکستان کے خلاف اس کے جو پچھواڑے میں آگ لگی ہے، اور میڈیا جو ہے پاکستان کے خلاف بونک رہا ہے، اور اس کی حکومت جو ہے، مودی حکومت جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ مگرمچھ کے آنسو بہا رہا ہے۔ تو اس کا سب کا ہولی سولی بات یہی ہے کہ وہ جو ہے پاکستان کو ابھی ڈیسٹیبلائز نہیں کر پائیں گے۔ طالبان نے صاف صاف کہا ہے کہ اپنے ملک کو کسی کے خلاف استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ اسی طرح اس کی میڈیا والوں کا کہنا ہے کہ پاکستان کی آئیسائی اس کا مدد کر رہا ہے، تو اگر پاکستان کی آئیسائی اس کی مدد کر رہی ہے تو یہ کم از کم 58 ممالک اور کیوں نہیں کہہ رہے ہیں، جہاں پہ نیٹو موجود تھا، امریکہ موجود تھا، اور بڑے بڑے ملک اس میں ترکی اور سارے موجود تھے، تو وہ کیوں یہ نہیں کہہ رہا؟ اس کے انٹیلیجنس لوگ موجود ہیں، اس کے سب لوگ موجود ہیں، سب لوگ نہیں کہہ رہے، اور ایک انڈیا جو ہے اس کو سارا معلومات ہے کہ افغانستان میں کون طالبان کو سپورٹ کر رہا ہے اور کون اس کو سپورٹ دے رہے ہیں۔ وہ صرف اور صرف انڈین میڈیا کو معلوم ہے۔ وہ 58 ممالک کے جو سیارے لگے ہوئے ہیں، وہ جو ستاروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے پاس جو آلات ہے وہ سب کچھ نہیں ڈیٹیکٹ کر رہا، اور انڈیا نے ایک ایسا سیارہ لگایا ہوا ہے کہ اس کو اپنے پچھواڑے کی آگ تو نظر نہیں آ رہی، پر جب آئیسائی طالبان سے ملتی ہے تو ان کو پتہ ہوتا ہے۔ شیم ٹو انڈین میڈیا، شیم ٹو انڈین میڈیا، شیم ٹو انڈین میڈیا۔ پھر سے میں کہوں گا پچھواڑے میں آگ نہ لگے تم لوگوں کا۔ وہ کلمے کی طاقت تھی ان لوگوں کے ساتھ، اور کلمے کی طاقت کے یہاں تک پہنچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آئندہ ایک پرامن افغانستان ملے، ایک پرامن جو ہے پڑوسی ملک ملے۔ میں خود پٹھان ہوں، پشاور کا ہوں، اور بہت پیار ہے افغانی بھائیوں سے، تمام دوستوں، اور اچھے مراسم ہیں ان لوگوں کے ساتھ۔ اللہ ان کی فیملیز کو بھی جو ہے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں، ساتھ رہے گی انشاءاللہ تمام ایکسکلوزیوز آپ کو انشاءاللہ دکھائیں گے، اور آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح بات جاری رہے گی انشاءاللہ۔